الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین و سامعین، قرآن مجید کی حفاظت ابد تک ہے. قرآن مجید کی حفاظت رہتی دنیا تک اور قرآن مجید کی حفاظت قیامت کی صبح تک ہے. اور اس کی حفاظت کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے خود لے رکھی ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں بے بنیاد چیزوں کی زیادتی اور اس کے احکام و حدود اور فرائض میں کسی چیز کی کمی کرنے سے حفاظت کرنے والا ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق ارض و زمان نے لے رکھی ہے. چاہے جتنی صدیاں گزر جائیں، جتنے بھی وسیم رضوی پیدا ہو جائیں، جتنے بھی سرکش حکومتیں سر اٹھا لیں، قرآن مجید کا نہ ایک حرف بدلا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک کوئی بدل سکے گا. کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، دھس گئے فرش میں مغرور زمانے والے، دھس گئے فرش میں مغرور زمانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے. دھس گئے فرش میں مغرور زمانے والے، غرق دریا میں ہوئے ظلم کو ڈھانے والے. ایک ایک حرف ہے محفوظ یہاں سینے میں، مٹ گئے خود یہاں قرآن کو مٹانے والے. محترم ناظرین، اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کرے گا اور ہمیں ان تمام واقعات سے اور حادثات سے ہمیں عبرت پکڑنا چاہیے اور ہمیں نیکیوں کی طرف آنا چاہیے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے چاہیے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح عقل و سمجھ عطا فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلا. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.